نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس، رکوع نمبر 9، آیات نمبر 88، 89، 90 اور 91۔ وقال موسیٰ، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ربنا اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون، بے شک آپ نے فرعون اور ان کے وملئہ اور ان کے سرداروں کو دیا ہے، زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا، زینت اور اموال دنیا والی زندگی میں آپ نے ان کو زینت اور مال و دولت دیا ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، یہ اس لیے کہ وہ آپ کے راستے سے لوگوں کو ہٹایا کرے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے اموال کو نیست و نابود کر دیجئے۔ واشدد علی قلوبہم، اور ان دلوں کو سخت کر دیے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، پس وہ ایمان نہ لائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لے۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ فاستقیما، پس تم دونوں ثابت قدم رہو۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون، اور ان لوگوں کے راستہ ہرگز اختیار نہ کرو جو نہیں جانتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بحر سے، سمندر سے گزار دیا۔ فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، پھر پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکر نے بغاوت اور زیادتی کرتے ہوئے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون غرق ہونے لگا، قال آمنت، تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں، ان لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرمان برداروں میں سے ہوں۔ الآن، کیا اب ایمان لانا ہے؟ وَقَدْ عَصَيْتَ، حالانکہ تم اس سے پہلے نافرمانی کرتے رہے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور آپ تھے فساد کرنے والوں میں سے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، پس آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَ آیَةً، تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہے، بے خبر ہے۔ مذکورہ آیتوں میں فرعون اور آل فرعون کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بدعا کا ذکر ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کا
بیان ہے اور نشان عبرت کے طور پر نعش کا باقی رکھنے کا تذکرہ ہے۔ دراصل فرعون اور قوم فرعون قبطی مصر پر ارباب اقتدار تھے، ارباب حکومت تھے، مال و دولت، زیب و زینت، آرائش زیبائش سے مالا مال تھے، جبکہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے مصر میں آباد ہو گئے تھے، معاشی اعتبار سے انتہائی کمزور تھے اور سیاسی اعتبار سے انتہائی غیر مستحکم تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا رب العالمین، آپ نے قوم فرعون کو، قبطیوں کو دنیاوی ساز و سامان دیا ہے، سیاست پر قبطیوں کا قبضہ ہے، غلبہ ہے، اور معاشی اعتبار سے وہ طاقتور ہے، اور ان دونوں ذرائع سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ گمراہی کی ذرائع ہے۔ تو اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ ان کے اموال کو ختم کر دے اور ان کے سیاسی کیریئر، پولیٹیکل کیریئر اور ان کے جو اقتدار ہے ان کو بھی ختم کر دیجئے۔ نطمس علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کیجئے تاکہ وہ درناک عذاب تک ایمان نہ لا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے روایات کے مطابق امین کہنا شروع کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، فرمایا اللہ تعالی نے کہ تم دونوں کے دعا قبول ہو چکے ہیں، تم ثابت قدم رہو، استقامت کے ساتھ تبلیغ حق کا کام جاری اور ساری رکھو، نادان، ناسمجھ، نالائق اور لا علم لوگوں سے گریز، ان کے اتباع نہ کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ 40 سال کے بعد اسی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون اور لشکر فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل کو آزادی اور نجات مل گئی۔ بہرحال دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہونے کا وقت آ پہنچا تو فرمان الہی کے مطابق یا حکم خداوندی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر قلزم کی طرف روانہ ہو گئے، وہاں پر پہنچ گئے۔ لشکر فرعون جو فوجی اعتبار سے بھی ایک طاقتور قوت تھی، انہوں نے ان کا تعاقب کیا۔ اب آگے سمندر ہے، بحیرہ قلزم ہے، اور پیچھے قلزم ہے یا نیل ہے، اور پیچھے جو ہے وہ فرعون کے لشکر ہے۔ تو اسی موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ قلزم یا بحیرہ نیل پر لاٹھی ماری تو پانی ٹھہر گئی، اور سمندر یا پانی کے درمیان، بحیرہ قلزم کے درمیان وہ راستے بن گئے۔ جب بنی اسرائیل بحیرہ قلزم سے نکل گئے اور فرعون کی لشکر جو ہے وہ داخل ہوئی،
تو اللہ تعالیٰ نے بحیرہ قلزم یا بحیرہ نیل کے پاس بحیرہ نیل کے پانی کو آپس میں ملانے کا حکم دیا، اور جب حکم دیا تو سارے پانی آپس میں مل گئی، راستے ختم ہوئے، اور سمندر یا بحیرہ قلزم جو ہے وہ روا دوا ہوئی۔ سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ دخان، سورہ بقرہ اور قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یا با سببیت کے لیے ہے یا با لام کے معنی پر ہے۔ بِكُمُ الْبَحْرَ یا لَكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے ہم نے دریا کو جدا کیا، تفریق کی، اور فرعون کو ہم نے غرق کیا، اور بنی اسرائیل کو کہا کہ تم دیکھ رہے تھے، تمہارے آنکھوں کے سامنے فرعون غرق ہوا اور اس کے لشکر تباہ ہو گئی۔ اور جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جس ذات پر ایمان لایا ہے میں بھی اسی ذات پر ایمان لاتا ہوں، لیکن قانون الہی یہ ہے کہ حالت الموت میں ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن قد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا تو ابھی ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اور صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ الباری لکھتے ہیں کہ یہ بات کہنے والے یا حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے یا حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بس آج ہم تیرے بدن کو نجات دیتے ہیں، تیرے لاش کو بہانے کے بجائے پانی کے اوپر سے ترا دیتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے قوموں کے لیے عبرت حاصل ہو کہ اللہ تعالی سے بغاوت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، تاکہ ظالمین کو نصیحت حاصل ہو کہ ظالم کا انجام دنیا میں کیا ہوتا ہے اور آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ اقتدار کے نشے میں مست حکمرانوں کے لیے یہ عبرت ہے، اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ دنیا میں کسی بھی شخص کی اقتدار اور سلطنت کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، فوجی اعتبار سے کتنا مضبوط اور مستحکم کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اس کی سلطنت ختم ہونی ہے، ایک نہ ایک دن اس کی بادشاہت نے ختم ہونی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بلا شبہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے آیتوں سے غافل ہے۔ آخر نمرود بھی ارباب اقتدار میں سے تھا، حکمران تھا، نمرود بھی تھا، شداد بھی تھا، ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتے ہیں جن میں ہوتا ہے انداز خدائی دا۔ تو آیت مذکورہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت فرعون کی نعش کو پانی میں بہنے سے بھی محفوظ کیا، دریائی جانوروں کے کھانے سے بھی محفوظ کیا، اس نعش کو لوگوں نے بھی دیکھا، اس وقت کے لوگوں نے بھی عبرت حاصل کی، اور جو اپنے آپ کو کہتا رہا انا ربکم الاعلی، اس کو لوگ معبود کہتے تھے، فرعون کو لوگ مسجود سمجھتے تھے۔ اقتدار کے نشے میں مست فرعون کے انجام سے عبرت حاصل کرو، ان کا سارا اقتدار
تخت تاج تاراج ہوا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور دعا کی قبولیت بھی واضح طور پر لوگوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ لوگوں کا بھی اعتماد، بنی اسرائیل کا اعتماد بھی بحال ہوا، لیکن ہیں تو وہی لوگ ہیں، ان کے مزاج میں تو انعامات کتنے ان پر ہوئی ہے، اور ان کی گڑبڑ پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کے فطرت میں تخریب ہے بنی اسرائیل کی۔ بہرحال خلفک لتکون لمن خلفک میں لفظ عموم ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو لوگ تیرے پیچھے ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہے، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی عبرت، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ عبرت۔ اور کتنا عرصہ اس کا نعش محفوظ رہا، اس سے تو قرآن ساکت ہے، لیکن اہل مصر لاش کو مسالہ لگا کر باقی رکھنے کا شوق رکھتے ہیں، اور فرعون کے جسد کو بھی انہوں نے مسالہ لگایا، اور جس کو مسالہ لگایا جائے اس کو ممی کہتے ہیں۔ فرعون قاہرہ کے عجائب گھر میں اس کی جو ممی ہے وہ موجود ہے، یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہ ممی ہے جو فرعون کی لا ہے، لیکن ریسرچ کرنے والوں نے، تحقیق کرنے والوں نے جو تحقیق کیا، وہ تحقیق یہ ہے کہ یہ وہ ممی ہے جو اصل فرعون تھا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ کو علم ہوگا، ہمارا کام تو یہ ہے کہ ان کا کردار کیا تھا، فرعون کا کردار کیا تھا، اس نے لوگوں پر کیسے مظالم کی، کتنے مظالم کی، دین سے لوگوں کو کتنے دور کرتے تھے، اللہ کی تعلیمات، الہامی آسمانی تعلیمات سے کتنے لوگوں کو دور کرتے تھے، لوگوں پر کتنا ظلم کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے دعوت پہنچائی، دعوت حق پہنچائی، تبلیغ کی۔ اور آیات کے آخر میں ایک اہم سوال جو اکثر باہر کے لوگ کرتے ہیں کہ پیغمبر تو ہدایت کے لیے ہوتا ہے، پیغمبر تو ہدایت کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، اور پھر اپنے مخالفین کو گمراہی پر ہی مرنے کی بددعا وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ فرعون اور آل فرعون پر تبلیغ کی محنت کرنے کے بعد اور ان سے نا امید ہو جانے کے بعد کی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگایا، بل طبع اللہ علیہا وبکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، یا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کے قبیلے سے ہے، جن کی موت حالت کفر پر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس طرح دعا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی تھی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس نے بھی یہ دعا کی بددعا کی تھی۔ تو جب ایک پیغمبر نا امید ہو جائے اور قوم کی ہدایت مقدر نہ ہو اور اللہ کے علم میں ہو، تو ظاہر ہے کہ پیغمبر تو اپنے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بددعا تھی، کیونکہ فرعون کے ظلم، جبر، بربریت حد سے بڑھ گئی تھی، اور لوگوں کو دین راہ سے، حق دین سے گمراہ کرنے کے لیے ریاستی جبر استعمال کرتے تھے، معاشی طاقت استعمال کرتے تھے، فوجی قوت استعمال کرتے تھے، اور لہذا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔